میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، غدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک لونڈی کا مسئلہ تھا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی اور وہاں سے جزیہ اور وہاں کے عمال سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو وہاں ایک لونڈی کا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپس میں کچھ ناراضگی اور کچھ اختلاف ہوا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں خبر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ آپس کی ناراضگی ختم ہو جائے، جبکہ نرجسی مذہب ایک ایسا جاہل مذہب ہے کہ اس کو خلافت کا رنگ دیتا ہے۔ اور یہ بھی اس نرجسی مذہب کی ایک عجیب کہانی ہے۔ ایک طرف تو اس کا دعویٰ ہے کہ غدیر قم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر عید غدیر منائی جائے، جبکہ دوسری طرف دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھینی گئی۔ تو اب کوئی صاحب عقل آدمی اس طرح کیسے کر سکتا ہے کہ اس سے خلافت بھی چھینی جائے اور پھر عید بھی منائی جائے؟ چھینی ہوئی چیز پر بھی کبھی کوئی عید مناتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے اگر نرجسی مذہب سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی اس بارے میں تصور کیا کہ غدیر پر میری خلافت کا اعلان کیا گیا، جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ خود نرجسی کتاب اور مصادر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرما رہے ہیں کہ مجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے امیر بننے سے وزیر بہتر ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر فریق مخالف نرجسی مذہب کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے بالفرض والمحال کہ یہ خلافت کا مسئلہ تھا، تو یہ بات بہت سارے تضادات کا شکار ہے۔ ایک طرف تو نرجسی مذہب کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخری وقت میں قلم کاغذ مانگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف فریق مخالف کا کہنا یہ ہے کہ غدیر کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی معلوم ہوا کہ اگر اعلان والی بات درست ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ درست ہے تو وہ جھوٹ ہے، جبکہ نرجسی مذہب سارا کا سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور اس سے آگے اگر دیکھا جائے تو نرجسی مذہب کے اپنے مصادر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ اور امام ہی نہیں ہیں۔ امام تو ان کی اولاد سے ہوں گے، جیسے نرجسی مذہب کے معتبر مصنف ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب مرآت العقول اصول کافی کی شرح اس کے مقدمے میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ نرجسی مصادر میں روایات اس قدر تضاد کا شکار ہیں کہ ہم حیران و پریشان ہیں کہ کس چیز کو عقیدہ بنایا جائے کہ امام 13 ہیں یا امام 12 ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ امام ہیں یا نہیں ہے۔ تو نرجسی مذہب کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نرجسی مذہب کے مصادر سے کوئی ایک بھی صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت غدیر کے متعلق موجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس سے آگے چلا جائے تو نرجسی مذہب کا اصول اور بنیاد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اس سے اثبات ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ اب امت مسلمہ کا نرجسی مذہب سے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، تو اب اس صورت میں کیا خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس ارشاد کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اس پر عمل کیا یا نہیں عمل کیا؟ اگر عمل نہیں کیا تو اب نرجسی اصول کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تقدم علی الرسول کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان کو نعوذ باللہ من ذالک جھٹلاتے ہوئے اور پس پشت ڈال کر، جیسے نرجسی مصادر سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کوئی خلافت کی بات نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عمر علیہ السلام اور حضرت عثمان علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ساتھ پوری زندگی گزاری اور ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے رہے اور ہمیشہ اس طرح رہے۔ اب اگر نرجسی مذہب کو دیکھا جائے اور اس کے اصول کو دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور جب خلافت کا اعلان ہو گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کا انتخاب کر دیا، انتخاب ہو جانے کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو ٹھکرا کر خود دوسروں کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور فرمان کو ٹھکرا دے تو اب اس صورت میں وہ مجرم ٹھہرتا ہے اور ملعون ٹھہرتا ہے۔ تو اس لیے فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، فریق مخالف کے اصول کے مطابق بھی مجرم ٹھہرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو خود انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور اسی طرح اس سے آگے چلتے جائیں تو فریق مخالف کے مذہب کے اصول کو دیکھیں تو فریق مخالف کے مذہب کا ایک طرف تو اصول یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ خلافت اللہ رب العالمین خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں اور خلافت دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بے عقل قوم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خلافت چھینی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کسی کو خلافت دیتی ہے تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے کہ جو اس سے چھین سکتی ہے، یا کون سی ایسی طاقت ہے؟ اللہ رب العالمین بنائیں اور پھر آگے لوگ نہ بننے دیں۔ یہ کیسی شیعہ مذہب کی ایک ایسا جھوٹا مذہب ہے اور ایسی بے عقل قوم ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ رب العالمین خود خلیفہ بنائیں گے، لوگوں کو اختیار نہیں ہے، اور جب لوگوں کو اختیار نہیں تو پھر لوگوں نے چھین کیسے لی؟ یعنی ایک جاہل قوم ہے، ایسی بے عقل قوم ہے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہو تو اس مذہب کی جہالت کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ غدیر خم پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا، جب اعلان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی عمل نہیں کیا، تو تمہارے اصول کے مطابق تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنی سیرت، اپنا کردار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کا دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو نہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا دین ہے، اور اس سے تو شیعہ مذہب خود یہ بات کا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس بات کا اثبات کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے حکم کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا اس کے خلاف جو کیا تو اس لیے ظالم، کافر، فاسق ٹھہرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف اس بات کا بھی اثبات کرتا ہے کہ فریق مخالف کے اپنے ائمہ کی زندگی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اسلام کے خلاف اور مخالف تھی۔ جیسے اسی خلافت میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ آپ خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسروں کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی خود ان کے ائمہ کی زندگی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اسلام اور شریعت کے مخالف ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ مذہب کا بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق ان کے ائمہ کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے باطل مذہب سے محفوظ فرمائے۔